اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ محترم سامعین ناظرین، اس مختصر ویڈیو کے ذریعے ایک مختصر سا پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس پیغام کو مہربانی کر کے آپ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ قرآنی پیغام، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، قرآنی پیغام تاکہ سب تک پہنچ جائے۔ قرآنی پیغام میرے عزیزو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا تمام عالم انسان کی جان بچائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اسی آیت میں یہ نہیں کہا اور یہ نہیں فرمایا ہے کہ ایک خاص مذہب والا اپنے خاص مذہب والے کی جان بچائے تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی، نہیں، بغیر کسی تخصیص لگائے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مصیبت کی گھڑی میں اسے اپنا حصہ سمجھو اور اس کو مصیبت سے نجات دو۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے بندوں پر رحم کر رہے ہیں، ترس کھا رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے حالات خراب ہیں، چاری صوبوں کے حالات خراب ہیں، بالخصوص میں ذکر کروں گا بلوچستان کا اور صوبہ سندھ کا، کہ جہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، مالی نقصان بہت زیادہ ہوا، لوگ پھنسے ہوئے ہیں پانی کے اندر، لوگ امداد کے منتظر ہیں۔ ابھی تک بھی جہاں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری امداد ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر امداد نہیں پہنچی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے ایک مشہور اور معروف تنظیمیں جو کہ مذہبی تنظیمیں ہیں یا غیر مذہبی تنظیمیں ہیں، چاہے ایک فرد کے طور پر یا اجتماع کے طور پر، جہاں پر بھی جو بھی خدمت کر رہا ہے، میں تمام کے نام میرے زبان پر بھی ہیں، میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے میں ان کے نام نہیں لے رہا۔ جتنی شخصیات پاکستان کی، چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، سب کو سلام پیش کرتا ہوں، قرآن مجید ہاتھ میں لیے ہوئے سلام پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا پیغام یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کی خدمت کرو اور میرے بندوں کی مدد کرو۔ تو جو بھی اللہ کے بندوں کی مدد فرما رہا ہے، یقیناً خداوند متعال کی رضامندی حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے اس عظیم قرآن کے اندر صورتوں میں اگر آپ دیکھیں گے، جیسے کہ سورہ انفطار ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن علمت نفس ما قدمت و اخرت، انسان جو بھی اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے وہ قیامت کے دن دیکھے گا، اپنی نگاہوں سے دیکھے گا اپنے اس نیک عمل کو جو اس نے انجام دیا ہے۔ جس طریقے کا بھی اچھا عمل انجام دے رہا ہے، ہر بندہ قرآن کے فرمان کے مطابق اس کو قیامت کے دن اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اور دوسرے دوستوں کو بھی کہے گا کہ دیکھو یہ میرے وہ نیک عمل ہیں کہ جو میں انجام دیا کرتا تھا، اور اللہ بھی قیامت کے دن اسے شاباش کہے گا اور ان کے اچھے نمبر کا اعلان پروردگار کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سورہ عبس پر نگاہ کریں گے تو وہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وجوہ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن وہ ان کے چہروں پہ ایک رونق ہوگی اور وہ ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ تبسم دکھائی دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے یہ وہ چہرے ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کے بندوں کے کام آ رہے ہیں۔ تو یقیناً جتنے لوگ اس مصیبت کی گھڑی میں اگر اللہ کے بندوں کے کام آ رہے ہیں تو خداوند متعال ان کے لیے بہترین اجر رکھتا ہے، اور قیامت کے دن بہترین اجر ان کے انتظار میں ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پانی میں لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہیں، اگر کسی کے پاس کشتی ہے، اس نے کشتی کو جو چلا رہا ہے
اور لوگوں کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے تو بہت بھاری مقدار میں وہ قیمت وصول کر رہا ہے، بڑا کرایہ وصول کر رہا ہے۔ اگر 3 کلومیٹر کا سفر تک لے جا رہا ہے کسی کو تو مجھے سننے میں آیا ہے 3000، 3500، 500، 2 کلومیٹر تک اگر کسی کو لے جائے اور منتقل کرے تو 500 ایک طرف کا لے رہا ہے۔ خدا کے واسطے ایسا ظلم مت کرو۔ اگر کشتیاں کہیں پہ چل رہی ہیں، کوئی چلا رہا ہے تو اللہ کے بندوں پہ ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، اتنا کرو کہ آپ کا گزر سفر ہو اور ان بندوں کی مدد بھی ہو جائے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر آخر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ خدا کے واسطے جتنے لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کی امداد کرے، تو سارے مل جل کر پورے پاکستان سے التماس ہے کہ یہ مدد کریں اور ہیلپ شامل کریں۔ خداوند متعال سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔